رسالت امام کی حدیث ہے جو اہل سنت کی کتابوں سے ثابت شدہ حدیث ہے۔ رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ متوجہ رہیے، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ رسالت امام نے فرمایا افضل الاعمال فی امتی انتظار الفرج، میری امت میں سب سے افضل عمل ہے انتظار کرنا، میرے قائم کا، میرے آخری بیٹے کا انتظار۔ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے رسول نے فرمایا افضل عمل ہے انتظار کرنا، اور وہی رسول اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ نماز افضل ترین عمل ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جگہ پہ دو چیزیں افضل ہو جائیں۔ وہی زبان کہہ رہی ہے نماز افضل ہے، وہی زبان کہہ رہی ہے انتظار افضل ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اتنے ہم قیدہ کتنے اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے، کون اس بات پہ بول کے میری تائید کرے گا انتظار بھی افضل عمل ہے اور نماز بھی افضل عمل ہے۔ تو اگر رسول کی زبان میں دونوں افضل نکلے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ایک زیادہ افضل اور ایک کم افضل ہو۔ رسول نے کہا دونوں ہی افضل عمل ہے، اگر دونوں ہی افضل ہیں پھر نبی کی زبان بھی سچی ہے اور نبی طیب بھی ہے، نبی طاہر بھی ہے، اور یہ صدیق نہیں ہے، یہ صادق ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں افضل عمل ہیں تو پھر دونوں میں سے ایک ہی رستہ بنتا ہے، یا نماز کے اندر کسی کا انتظار ہو رہا ہے یا انتظار کے اندر کسی کی نماز ہو رہی ہے، یا نماز کے اندر کسی کا انتظار ہے۔ آپ یہاں سے سمجھیے گا کہ ایک لفظ بھی خطابت کا نہیں بولا جائے گا۔ میں نے جملہ کہا کہ نماز کے اندر کسی کا انتظار ہو رہا ہے، میں اس کو ثابت کروں گا اور پھر انتظار کے اندر نماز ثابت کروں گا۔ نماز میں کسی کا انتظار ہو رہا ہے، جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو نماز کے بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان میں جو الفاظ آتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد جب اذان سن کے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں پھر اقامت کہی جاتی ہے۔ میں نمازی چہروں سے مخاطب ہوں، جب نماز کے لیے اذان کے لیے پہلے اذان دے کر نمازیوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، جب وہ نیت کر کے گھر سے مسجد میں آ جاتے ہیں، اب آئے ہیں نماز کے لیے، سن لی ہے انہوں نے اذان، پھر جب آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے اب اقامت کہو۔ اقامت میں سیم وہی لفظ دہرائے جاتے ہیں، صرف لا الہ کی اور اللہ اکبر کی ترتیب بدلتی ہے، ایک جملے کا اضافہ ہے اذان اور اقامت میں۔ سر نہ ہلائیے گا، زبان سے دیکھ سنیے گا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ نماز کے اندر کسی کا انتظار ہو رہا ہے، اذان تو دی جاتی ہے، اذان میں صرف اللہ اکبر 4 دفعہ، اقامت میں 2 دفعہ، وہاں پر لا الہ 2 دفعہ، یہاں پر 1 دفعہ، لیکن ایک جگہ پہ آگے فرق پڑا ہے، وہاں پر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اب نماز کھڑی ہو گئی ہے، یہاں پر صلاۃ سے مراد صرف نماز نہیں، یہاں معصوم کہہ رہے ہیں اب اٹھو کیونکہ صلاۃ نے قیام کر دیا ہے، اب صلاۃ کھڑی ہو گئی ہے۔ جس نمازی نے اللہ اکبر بیٹھ کے سنا تھا، اللہ کا نام بیٹھ کے سنا، رسول کا نام بیٹھ کے سنا، علی کا نام بیٹھ کے سنا، تم تک قامت الصلاۃ کہا، اب تم پر کھڑے ہونا واجب ہو گیا کہ اب اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اگلے 3 دنوں میں حوالہ چاہو گے ممبر میں دکھانے کا تیار ہو۔ رسول سے پوچھا گیا مرکت قامت الصلاۃ کس کے لیے کہا جاتا ہے، کون سی وہ نماز ہے؟ نماز قائم ہوتی ہے، نماز کھڑی نہیں ہوتی، نماز ادا ہوتی ہے، نماز کھڑی نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ میرے قائم کے ظہور کے لیے امت کو تیار کیا جا رہا ہے، جب میرا قائم کعبے کی چھت میں ظہور کرے گا، جبرائیل مشرق سے مغرب تک اپنے پروں کو پھیلا کے کہے گا قد قامت الصلاۃ۔